بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اذان پڑھنا مستحب ہے۔ تابع شامی کے اندر 11 طرح کے وہ مواقع بیان کیے ہیں جن کو پڑھنے سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مستحب ان مواقع پہ اذان پڑھنا اس لیے ہے کہ ان مواقع میں شیطان کا اور جنات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، سرکار سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جابر جب اذان پڑھی جائے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے جس طرح کہ مدینہ منورہ سے روحہ ہے، یعنی مقام روحہ جس کو بیر روحہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی طرف رغبت دلائی ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب فقہا نے کچھ ایسے مواقع بیان کیے کہ جہاں پر اذان پڑھنا مستحب ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر شیطان کا ایک عمل دخل ہوتا ہے، تو جب اذان پڑھی جائے گی تو وہاں سے شیطان دور بھاگ جائے گا۔ ان مواقع میں سے پہلا واقعہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کے کانوں میں اذان پڑھی جائے۔ کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چٹکیاں کاٹتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے اور بچے کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو کہا اب اذان پڑھ دی جائے اس کے کانوں میں تاکہ اس کو یقین کامل ہو جائے کہ میں کافروں کے گھر پیدا نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کے گھر کے اندر میں نے آنکھ کھولی ہے۔ اور دوسرا جو اس کو شیطان اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اسی طرح جب بہت زیادہ غم ہو، معاملات زندگی کے اندر طرح طرح کے غموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں بندے، بسا اوقات کسی کی فوتگی ہو جائے یا کسی کو بہت زیادہ لاس اور نقصان ہو جائے تو بندہ ایسے غم کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ وہاں سے باہر نکلنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس بندے کے پاس اذان پڑھی جائے تو اس بندے کو اس غم کی گھڑی سے راحت کی طرف لانے کے اندر یہ اذان پڑھنا اس کی ہیلپ اور مدد کرتا ہے۔ گویا کہ یہ اذان پڑھنا ایک عملی وظیفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حادثات کا پیش آ جانا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان خود کو صبر کی طرف لے کے آتا ہے اور شیطان بندے کو شکوک و شبہات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا یہ ہو جاتا، ایسا کر لیتا تو بچ جاتا، وہ فلاں اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے شیطان۔ تو فقہا نے کہا کہ جب گہرا غم ہو تو اس وقت اذان پڑھی جائے تاکہ یہ جو شیطان بار بار بندے کو اس غم کی طرف لے کے جاتا ہے، راحت سے تکلیف کی طرف لے کے جاتا ہے، اس سے چھٹکارا اور نجات حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض اس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس وقت بھی مرگی کے دورے کے اندر بھی شیطان کار فرما ہوتا ہے۔ شیطان اس کو طرح طرح کی سوچیں
عطا کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی فکروں میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل و دماغ کو انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ اس وقت بھی اذان پڑھی جائے تاکہ اس مریض کو افاقہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کی اس ایذا اور تکلیف سے نجات بھی حاصل کر سکے۔ اسی طرح جب کبھی انسان یا جانور شدید غصے میں آ جائے، اس لیے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس وقت اس کی عقل موف ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا نقصان کرتا ہے، دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ تو جس طرح انسان غصے میں آ کے اپنا اور دوسروں کا نقصان کر بیٹھا ہے، اسی طرح جب شیطان غصے میں آتا ہے، جب جانور غصے میں آتا ہے تو وہ بھی دوسروں کو نقصان دیتا ہے، وہ بھی دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب شدید غصے کی حالت ہو، اس وقت بھی آذان پڑھنی چاہیے۔ یہ آذان پڑھنا مستحب ہے، اس کی وجہ سے وہ شدت جو غصے کی ہے وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بندے کو زیادہ غصے کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے، پھر وہ غصے کے اندر بندے کو انتقام کا مشورہ دیتا ہے کہ اب تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ایسا کر، تیرے ساتھ یہ ہوا تو ایسا کر۔ اب وہ شیطان اس کو ورگلا کے نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ تو ایسی حالت کے اندر فقہا نے لکھا کہ بندہ غصے میں ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پیاسا ہے تو پانی پی لے، تھوک دے۔ اب یہ ساری چیزیں جہاں پر اس کے غصے کو کم کرتی ہیں، نارمل کرتی ہیں، اسی طرح اگر شدید غصے والے بندے کے پاس آذان پڑھ دی جائے یا وہ بندہ خود آذان پڑھ دے، اگرچہ یہ آذان پڑھنا مستحب ہوگا، اس کی برکت کیا ہوگی کہ وہ شدید غم و غصہ انسان کا ہے یا جانور کا ہے، اس سے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور وہ لڑائی اور جھگڑا اختلاف سے شدت اختیار کرتے ہوئے اب وہ جنگ کی صورت اختیار کرتا ہے، جس سے کبھی امکان ہو کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا یہ نقصان کی طرف جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو جائے گا، فکری نقصان ہو جائے گا، معاشی یا معاشرتی نقصان ہو جائے گا، تو ایسی حالت کے اندر بھی کیا کیا جائے کہ ان لڑنے والوں کے پاس آذان پڑھی جائے، اس لیے کہ لڑنے والوں کے اندر ان کو لڑانے میں ایک رول شیطان کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب آذان پڑھی جائے گی تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگ جائے گا، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ اس لڑائی کی کیفیت کو امن والی کیفیت میں تبدیل فرما دے۔ اسی طرح جب میت کو دفن کیا جائے، فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ اس وقت کی آذان پڑھنا مستحب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو فوری شیطان آ جاتا ہے۔ جب فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کیا ہے، تو شیطان سامنے بیٹھ کے اس مرنے والے کو کہتا ہے کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے شیطان کہ تو کہہ مجھے تو نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو ظاہر کیا جاتا ہے تو شیطان پھر اس مرنے والے کو ورگلاتا ہے کہ تو کہہ دے میں ان کو نہیں جانتا۔ تو فتاوی شامی کے اندر لکھا کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے اس وقت بھی آذان پڑھی جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور میت کو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سوالات ہو رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے، ان تمام سوالوں کا جواب آذان کے اندر موجود ہے۔ تو جب سوال ادھر سے سوال ہو رہا ہے، ادھر سے آذان پڑھی جا رہی ہے، مرنے والا ہے، میت ہے، اس کو سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہو رہی ہے، لہٰذا وہاں پر آذان پڑھی جائے، لیکن یہ آذان پڑھنا مستحب عمل ہوگا۔ بس اوقات دیکھا گیا اس مسئلے کے اندر لڑائی جھگڑے تک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے منع کر دیا تو کہہ دینا یہ بد مذہب ہو گیا، اگر کسی نے اذان پڑھ دی ہے تو کہہ دینا یہ بدعتی ہو گیا۔ اب یہ دونوں طرف سے شدت ہے بھائی۔ جب فقہا نے لکھا یہ پڑھنا مستحب ہے
اور صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے کہ اپنے بچوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں مجھے دفن کر دینا تو فوراً مجھے وہاں تنہا چھوڑ کے واپس نہ آ جانا، کہ اتنی دیر تک میری قبر پہ ٹھہرے رہنا کہ جتنا وقت ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کو وقت لگتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہا قبر میں میں تنہا ہوں گا، فرشتے آئیں گے سوال جواب کریں گے، مجھے وحشت ہوگی، اور فرمایا جب تم میری قبر پہ بیٹھے ہوں گے تو میں تمہارے بیٹھنے سے انسیت حاصل کروں۔ اب اگر سیادی رسول اپنی اولاد کے بیٹھنے سے قبر میں انسیت حاصل کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جب اذان پڑھنے والا قبر پہ اذان پڑھے گا تو اس وقت بھی میت کو راحت بھی پہنچے گی، سکون بھی میسر آئے گا، انسیت بھی حاصل ہوگی، شیطان سے چھٹکارا بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے میت کو آسانی بھی حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح جب کوئی آفت آ جائے اس وقت بھی اذان پڑھنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ شدت کی بارش ہو رہی ہے، ژالہ باری کا موسم ہو گیا، یا بارشیں نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ چل رہا ہے، ایسی حالت کے اندر بھی اذان پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح وباؤں کے اندر کوئی وبا پھیل گئی ہے، جس طرح الامان والحفیظ پچھلے سالوں کے اندر کورونا کی وبا پھیلی، یا اس طرح طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری وبائیں پھیل جاتی ہیں، تو جب یہ وباؤں کا موسم ہو تو اس وقت بھی آذانیں پڑھی جائیں تو یہ آذان پڑھنا بھی وہاں پر یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اللہ آذان کی برکت سے ان وباؤں سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا التزام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے فقہا نے یہ جو مختلف اوقات کے اندر آذان پڑھنے کا مستحب مسئلہ بتایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آذان پڑھنے کا شوق دلایا جا رہا ہے۔ کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، کئی بار دیکھا گیا جب امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے بیٹھے ہوں اور نمازی ذرا کم ہوں تو مؤذن نہ ہو، اذان پڑھنے والے نہ ہوں یا مکبر نہ ہوں تو کہہ دیا جائے آپ تکبیر پڑھیں، حالانکہ وہ پکا نمازی ہے، کئی سالوں سے الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہے، باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، یہ تکبیر پڑھ دیجئے، وہ کہتا نہیں جی مجھے تو شرم آتی ہے۔ اگر کہا جائے آذان پڑھ دیجئے، وہ کہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے، میں نے تو کبھی نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ پریا پنچایت کے اندر لوگوں میں بیٹھ کے گھنٹوں گفتگو کر لے گا، دلائل دے کے اپنا موقف ثابت کر لے گا، بس اوقات جھوٹ کو سچ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر کہا جائے تکبیر پڑھ تو وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ اب یہ مستحب کا عمل، اس سے رغبت پیدا کی جا رہی ہے کہ بندے کو زیادہ سے زیادہ آذان پڑھنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اور آذان پڑھنے کے بہت سارے فقہا نے مسائل لکھے ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو کہ بہت لازم ہے، جب آذان پڑھی جائے تو کوشش کی جائے کہ آذان مسجد کے اندر نہ پڑھی جائے۔ اس لیے آذان پڑھنے کے لیے چبوترے ہوتے تھے، مینارے ہوتے تھے جہاں پر آذان پڑھی جاتی تھی، اور وہ خارج مسجد ہوتے تھے۔ اسی لیے آج کل ہمارے ہاں اکثر اوقات دیکھا گیا مساجد میں یہ متصل حجرے بنے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ بنے ہیں، تو یہ خارج مسجد ہے، داخل مسجد نہیں ہے، یہ مسجد سے باہر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آذان مسجد میں پڑھنے کی بجائے اندر جو ہے نا وہ آذان پڑھی جائے۔ مسجد کے اندر آذان پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا، لیکن جمعے والے دن جمعے کی آذان پڑھنا اس کے اندر بعض فقہا نے اختلاف کر کے اجازت دی ہے، لیکن فتویٰ اسی بات پر ہے کہ آذان پڑھی مسجد سے باہر جائے، لیکن وہ ہو خطیب کے سامنے، مؤذن خطیب کے سامنے کھڑا، جس طرح ہماری اس مسجد پاک میں الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان پڑھنے والے مؤذن وہ ٹوٹیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹوٹیوں والی جگہ، جوتے اتارنے والی جگہ، یہ فنائی مسجد ہوتا ہے، ضروریات مسجد کے اندر ہوتا ہے، اہل مسجد نہیں ہوتا۔ معتکف بغیر حاجت شرعیہ و طبیعیہ کے وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کے اذان پڑھے، لیکن اذان پڑھنے والا وہ خطبہ دینے والے خطیب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور جب اذان پڑھی جائے یا اذان سنی جائے بالخصوص اس وقت مکمل خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو اس کام کاج کو کلوز کریں۔
بالکل تسلی کے ساتھ بیٹھ کے آذان کی آواز سنیں اور اس کا جواب دیں۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے جب آذان کی آواز آ جائے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی بند کر دے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے آذان سنے۔ تو اگر دیکھیے آذان کو ترک کر کے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر آذان کو چھوڑ کے آپس میں کچھ گپیاں کرنا یہ مناسب کس طرح ہو جائے گا؟ جس طرح میں نے کل والے سبق میں کی حدیث سنائی تھی، صحابہ پاک گئے تھے، نبی پاک نے جس بندے کے لیے بشارت دی تھی اس بندے کو بخش دیا، بیوی کے پاس جا کے پوچھا اس کا عمل کیا تھا، کہا اور تو کوئی عمل یاد نہیں ہے، ہاں یہ عمل تھا کہ یہ خاموشی سے آذان سنا کرتا تھا اور اس آذان کا صحیح یہ جواب دیا کرتا تھا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرنے والے کی بخشش کی خبر اور خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بزرگوں نے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھا گیا وہ قبر پر ایک سے زیادہ مرتبہ اذانیں پڑھتے ہیں، تو یہ مستحب عمل ہے، میں نے عرض کیا ایک بار ہو یا ایک سے زیادہ مرتبہ ہو، لیکن فقہاء نے زیادہ مرتبہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، ایک مرتبہ کا تذکرہ فرمایا، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس میں اتنی زیادہ شدت اختیار کرنا جس کی وجہ سے نفرت جنم لے یا لوگ اکتا جائیں یا انتشار کا خدشہ ہو تو پھر تو اسے اعراض کرنا چاہیے، لیکن اگر سارے لوگ وہاں پر اس میں خوشی محسوس کریں، اس میں راحت اور فرحت محسوس کریں تو پھر آذان پڑھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جالی کے اندر یعنی الماری وغیرہ میں مائک پڑا ہے، آذان پڑھنے والا مسجد میں کھڑا ہے، مائک مسجد سے باہر ہے، آذان پڑھنے والا مسجد میں کھڑا ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم بھی کراہت والا ہی ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے کا حکم دیکھا جائے گا، مائک کہاں پڑا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمیں آذان پڑھنے والے کو خارج مسجد، اصل اس کی شاید وجہ یہی بنی کہ مساجد بناتے وقت بسا اوقات شرعی رہنمائی نہیں لی جاتی، اگر اس وقت شرعی رہنمائی لی جائے تو بہت سارے مسائل اس وقت اس طرح کے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیے نا جہاں پر ہم وضو خانے واش روموں تک کا اہتمام کرتے ہیں وہاں پر یہ اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا کہ اذان پڑھنے کے لیے ایک حجرہ ہو، مناسب اس کی جگہ ہو جہاں پر جا کے وہ اذان پڑھے، تاکہ اذان پڑھنے والا عمل مکروہ مسلسل نہ کرے مسجد کے اندر۔ تو اس لیے جب مساجد از سر نو تعمیر کی جائیں تو ان کے اندر ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ جی جن مساجد میں یہ انتظام نہیں ہے وہ مسجد میں ہی اذان پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے ملحقہ جگہ میں، امام صاحب کا گھر ہے یا کوئی اور مناسب جگہ جو مسجد سے باہر ہے وہاں پر کوئی ایسا جگہ مختص کریں کہ وہاں پر اذان جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ سیٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ ایمپلیفائر وغیرہ وہ الماری میں پڑا ہے، تار لمبی کر کے وہ مسجد سے باہر لے جائیں، وہاں جا کے جو ہے وہ آذان پڑھ لیں، اور اس کے بعد مائک اگرچہ رکھنا ہے تو بلا کے مسجد میں رکھ دیں۔ لیکن مسلسل ایسا کرنا چونکہ مشقت ہوتی ہے اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں چلو کوئی نہیں مکروہ ہی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر عمل مکروہ کثرت کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جب چھوٹا گناہ ہو تو اسی وقت اس کی روک تھام کرنی چاہیے، اس کی گرفت اور پکڑ کرنی چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے گناہوں پر مداومت ہمیشہ اختیار کرنا یہ بھی بڑے گناہوں کا موجب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اطمئن لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ حضور سید سربراہ عامہ بے قصاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ درجہ سے ہم سب کا حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ الہی بالخصوص یہ مسائل شرعیہ کے سیکھنے کے اندر جو آپ کوشش کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اللہ پاک سب کے علم میں، عمل، عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اپنے بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے گھروں کو خوشیوں، امن، تندرستی کے گہوارے بنا۔ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح نبینہ اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ظاہر باطن کو پاکیزہ، ستھرا اور طیب و طاہر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ